السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے حج کے 5 دنوں کے اعمال اور ان جگہوں کی زیارت کریں گے جہاں جہاں حج کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ سے پہلے تمام حجاج کرام اپنے اپنے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں ان کو سعودی حکومت کی طرف سے رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے حجاج کرام کو عزیزیہ بلڈنگ میں اکثر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ عزیزیہ بلڈنگ کو زیارت کر سکتے ہیں۔ یہی عزیزیہ بلڈنگ ہے جہاں ہندوستانی حجاج کرام کو رکھا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام حجاج کرام کو الگ الگ بلڈنگ میں دی جاتی ہے۔ 8 ذی الحجہ سے پہلے تمام حجاج کرام اپنی رہائش گاہ پر ہوتے ہیں۔ 7 ذی الحجہ کو حجاج کرام اپنی قیام گاہ پر تیاری کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، مونچھیں کاٹتے ہیں، غیر ضروری بال صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد احرام اسی طرح باندھتے ہیں جس طرح عمرہ کا احرام باندھا تھا، لیکن آج کا یہ احرام حج کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس طرح نیت کرتے ہیں: یا اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یا صرف یہ کہیں: اللہم لبیک حجہ۔ پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور 8 ذی الحجہ کے ظہر سے پہلے منا میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج کل معلم حضرات 7 ذی الحجہ کے بعد نماز عشاء بذریعہ بس منا میں حاجیوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ منا جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ یہ مقام جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ منا کا مقام ہے۔ یہ بالکل میدان ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر یہاں حاجیوں کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے، اسے خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حاجی 5 دنوں تک قیام کرتے ہیں۔ اس خیمے میں سارا انتظام کیا جاتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج یعنی 8 ذی الحجہ کو منا میں حاجیوں کے اعمال صرف 5 وقت کی نمازیں ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز۔ نمازوں کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اس میں حاجی تلبیہ کی کثرت، درود شریف اور استغفار کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج آپ اس ویڈیو میں جانا کہ حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ کو حاجی منا میں جاتے ہیں، وہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ نے منا کے حسین منظر اور پر رونق خیموں کو بھی دیکھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلومات حاصل ہو جائے، اور کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔